اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، جنت البقیع کے لحاظ سے آج ہم آپ کے سامنے کچھ گزارشات لے کر آئے ہیں۔ منگول جیلوی نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ جنت البقیع اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے مسئلے میں زبان درازی کی ہے، اور عجیب و غریب قسم کی اس نے بڑے جاہلانہ اور بڑے آکورڈ قسم کے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ حال ہی میں مفتی حنیف قریشی صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب، ان دونوں کا ایک پوڈ کاسٹ شوٹ ہوا تھا، اور اس میں مفتی حنیف قریشی صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ اس بندے کو ادارے لگام کیوں نہیں ڈالتے۔ خیر، میرا وہ چیز ریپیٹ کرنے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ جو ہمارے یہ ایجنسیز ہیں یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی بھی ہے وہ انجینئر مرزا کو اٹھا کے لے جائیں۔ میری علمی لحاظ سے مخالفت ہے، میں ذاتی لحاظ سے کسی کا نقصان کرنے کا قائل نہیں ہوں، اور نہ ہی میری دشمنی منگول جیلمی کے بیوی بچوں کے ساتھ ہے، لیکن جو آل محمد کے مسئلے میں بکواس کرے گا کم از کم ادارے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اسے ہمارے سامنے لا کے بٹھایا جائے کہ بھائی آؤ فیس ٹو فیس بات کرو، جائے مناظرہ، موضوع مناظرہ، شرائط مناظرہ، ہر چیز باقاعدہ سیٹ ہو۔ کہ تم اگر اتنے بڑے مدعی ہو کہ تم جی مصلح بن کے آئے ہو اور تم استغفر اللہ داعی بن کے آئے ہو، بالکل وہ مرزا غلام احمد قادیانی والے دعوے، تو اتنا تمہارا اگر ہے جگرا ہے تو آؤ ہمارے ساتھ آ کے بات کرو۔ ہم نے بڑے بڑے نام نہاد مناظرین کے چھکے چھڑا دیے، تو تم تو ماشاءاللہ کوئی شے ہی نہیں ہو بقول بجملہ یہ شما، تو آؤ۔ خیر، تو اب ان حضرت نے جو باتیں کی ہیں، جو سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں، تو ڈائریکٹلی ان کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے یہ بات واضح طور پر رکھیں گے کہ اس بندے کی بدتمیزی اس کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر جنت البقیع میں ہے، بقیع غرقد میں، تو سعودی حکومت ان کو کیوں ترجیح نہیں دیتے؟ میں کیا ترجیح دیں؟ وہاں پہ مزار بنا دیں؟ یعنی نبی الاسلام کی 3 بیٹیاں اور بھی دفن ہیں، ان کے مزار بنائیں جو نبی الاسلام نے خود نہیں بنائے تھے، یہ کام کریں۔ اور سب سے افضل ترین پرسنالٹیز میں سے ایک حضور کا بیٹا ابراہیم بن محمد علیہ السلام، وہ دفن ہے، ان کا مزار حضور نے نہیں بنایا، تو اب یہ پیچھے والے کیا حضرت فاطمہ کا مزار بنائے وہاں پہ؟ نبی الاسلام کی مخالفت کرے، قبروں پہ عمارت بنا دے، جو مسلم شیعہ میں حدیث ہے، تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارت بنانے سے اور ان پہ بیٹھنے سے۔ جی وہاں پر مزار نہیں بنانا چاہیے جنت البقیع پہ، وہاں مرزا انجینئر صاحب کے ابا جی کی فروٹ کی ریڑھی لگے گی وہاں پہ، یا پھر منگول جیلمی صاحب مرزا پلمبر مستری صاحب کی وہاں پہ اکیڈمی تعمیر کرنی چاہیے، رائٹ؟ مزار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جاہل انسان، تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے مزار بنانا؟ پہلی بات تو سامعین، حضرت نے جو عبارت پیش کی ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، اور صحیح مسلم ویسے ہی ہمارے پہ حجت نہیں ہے، وہ رکھو اپنے پاس۔ اور سامعین، انشاءاللہ میرا بہت جلد ایک تفصیلی لیکچر آئے گا بخاری و مسلم کی حقانیت پہ، میں ان کے برکھے اکھیڑ کے رکھ دوں گا ان کی نام نہاد ان دونوں کتابوں کے، کہ ان کے بارے میں ان کے محققین محدثین کیا کیا لکھ کر گئے ہیں۔ لٹرلی میں اڑا کے رکھ دوں گا ان کی نام نہاد تحقیقات کو۔ خیر، دیٹ از ٹوٹلی سم تھنگ ایلس۔ اب ان حضرت نے جو مزار کے لحاظ سے بات کی ہے، جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے بات کی ہے، رسول اللہ کی تو اور بھی بیٹیاں تھیں، اور بھائی ایک ہی بیٹی تھی، ہزار ہاتھ ہوا تمہاری کتابوں سے دلائل دے چکے ہیں، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، ان کی 3 یا 4 بیٹیاں ماننا میرے آقا کی توہین ہے۔ لوگ آ کے پھر کہیں گے نبی کی بیٹیاں کافروں کے گھروں میں تھیں، استغفر اللہ۔ خیر، پھر جناب ابراہیم بن رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے حضرت نے بات کی ہے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، منع کیا، کل شیء لقا مطلق حتی یرد فیہ نہی، منع کیا۔ اب یہ جو حدیث پڑھی ہے نا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ شیعہ سنی طرفین کی کتابوں میں، اس کا ترجمہ کسی سے مجھے پوچھ کے بتانا کیا بنتا ہے۔ ہاں، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم عربی عبارت کا ترجمہ کر سکو، یہ تو کچھ دن سے چل رہے ہیں اور طبیعت بھی ذرا ناساز ہے، ورنہ آج الحمدللہ جس لہجے میں تم بات کر رہے تھے اسی میں تمہاری منجی ٹھوک کے جاتا۔ خیر سامعین، اب ان حضرت نے جو باتیں کی ہیں، قبر کی مرمت کرنا، قبر پر عمارت تعمیر کرنا اور دیگر جو معاملات ہیں، اس نے صحیح مسلم سے جو عبارت پیش کی ہے
پہلی بات تو امام مسلم نے اس حدیث کی سند ذکر نہیں کی، ان کے امام مسلم صاحب نے اس حدیث کی سند ہی ذکر نہیں کی۔ سند کے ساتھ وہ جو حدیث ہے وہ مرزا منگول جیلمی کے فیورٹ ادارے دارالسلام سے چھپی ہوئی کتاب، جس پہ ان کے باب زبیر علی زئی کی تحقیم اور تخریج بھی موجود ہے، وہ ہم پیش کر رہے ہیں، جلد نمبر 3 سنن ابی داؤد مطبوعہ دارالسلام۔ تمہارے فیورٹ ادارے کا ہی ترجمہ پیش کریں گے الحمدللہ، اور سند بھی یہاں تفصیلی موجود ہے۔ جی، قبر برابر کر دینا کا بیان، یہ بابن فی تسویۃ القبر، اور یہاں پہ الحمدللہ سامعین ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ حدیث نمبر 3218 3218 ابو حیاج اسدی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس کام پر بھیج رہا ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، کہ کسی اونچی قبر کو نہ چھوڑوں مگر اسے برابر کر دوں، نہ کسی مورتی کو مگر اسے مٹا ڈالوں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ اونچی قبر اور ساتھ مورتی کا بھی ذکر ہے، مورتی، ٹھیک ہے، تو مورتی یعنی کہ بت۔ سامعین، اس حدیث سے کیا اشارہ ملا ہمیں؟ واضح طور پہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ قبور کفار کی قبور تھیں۔ اب برابر کر دینا، یہ وہ، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی تصریح ہے ان حدیث کے اوپر کہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ من جمیل وجوہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمام قبور کے لحاظ سے، تو انبیاء اولیاء علیہم السلام و صلوات اللہ علیہ مجمعین کی قبور بھی آ کے ماشاءاللہ جی اڑا کے رکھ دو، کوئی ایسی تصریح ہے؟ ساتھ ہی مورتیوں کا، کفار مکہ کی الحمدللہ بنائی مورتیوں کا ذکر موجود ہے، وہاں پہ ان حضرت کی تو ساری کی ساری پول ہی کھل گئی ہے، یہ تمہارے فیورٹ ادارے سے الحمدللہ وہی حدیث لیکن سند کے ساتھ ابو داؤد میں پکڑے گئے منگول جیلمی صاحب۔ اور اس کے علاوہ بھی سامعین، یہ جو وہابیت کی بلیفز کو اور ان کی آئیڈیالوجیز کو لے کے چل رہا ہے، ان سب باتوں پر اہل سنت کے ہی ایک محقق علامہ انس رضا قادری، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے البریلویہ کا علمی محاسبہ، میں آپ سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں یہ کتاب پڑھیں۔ وہابیت کو اور منگول جیلمی کے نام نہاد عقائد کو ننگا کر کے رکھ دیا، اڑا کے رکھ دیے، ان سب کے نام نہاد جتنے بھی گھسے پٹے قسم کے دلائل تھے۔ اور ایسا ہی نہیں سامعین، ایک اور بڑے مزے کی بات آپ کی خدمت میں رکھوں، منگول جیلمی صاحب کے کذب و افتراء پر، ان حضرت کے جھوٹے دلائل پر، احادیث کے غلط تراجم پر، کچھ ایک آدھے حدیث کے تو جعلی حوالوں پر، کچھ راویوں کے دانستہ طور پر نام غلط لینے پر، بہت سی ایسی چیزوں پر، توہین اہل بیت پر بالخصوص، ایضاً توہین رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، توہین خدا، توہین جنت پر، یہ ان حضرت کے سارے جھوٹوں کا پلندہ ایک کتاب میں آ چکا ہے۔ مفتی علی نواز صاحب کی کتاب ہے جی، فتنہ عصر انجینئر مرزا محمد جہلمی، ٹھیک ہے جی، الکتاب پبلشرز داتا دربار یہ مارکیٹ لاہور سے چھپی ہے، یہ آپ جا کر پرچیز کر سکتے ہیں ایزلی، کوئی یہ بہت بڑی کتاب نہیں ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اونلی 280 پیجز، 280 صفحے کی چھوٹی کتاب، 300 صفحے بھی نہیں ہے اس کے، لیکن الحمدللہ سامعین اس بندے نے منگول جیلمی کو ننگا کر کے رکھ دیا اپنی کتاب کے اندر۔ ہاں، باقی جو محققین اہل سنت کی تحقیق ہے اس سے قطع نظر، فقیر نے جو تحقیق کیا مزارات کے اوپر وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور بالخصوص جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا ہی عمل دکھاؤں گا، اور اس کے بعد جو دلیل میں پیش کرنے لگا ہوں اس میں منگول جیلمی، اگر تم واقعی ایک باپ کے ہو اور تمہارے اندر واقعی اگر دم ہے، اگر جگر کی جگہ جگر اور جگر میں واقعی کوئی دم خم ہے، ذرا فتویٰ لگا کے دکھانا، انشاءاللہ پھر اگلی بات تو بعد میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ سامعین میرے پاس شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب جذب القلوب المعروف میں تاریخ مدینہ موجود ہے، اس میں صفحہ نمبر 183 پہ سرکار امام ابو جعفر محمد باقر صلوات اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ حضرت حمزہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر زیارت کے لیے آتی تھیں اور مرمت بھی کرتی تھیں، اللہ اکبر۔ قبر کی، آپ کی قبر پر ایک پتھر سے علامت بھی بنائی تھی، قبروں کو پختہ کرنا، قبروں کو اونچا کرنا۔ خیر، حاکم امیر المومنین علی صلوات اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ ہر جمعے کو حمزہ کی قبر پر جاتی تھی اور نماز ادا کرتی تھیں اور روتی تھیں، اللہ اکبر۔ قبر کو پختہ کرنا، وہاں پہ پتھروں سے علامات بنانا، ایک ایک چیز وہی جو الحمدللہ شیعان اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا شعار ہے۔
ایچ اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ. سامعین منگول جو علمی صاحب کی تو سیدھی سیدھی منجی ٹھوک گئی. اور جو عبارت عبدالحق محدث دہلوی کی ہے یہ نہ کہیں کہ جی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں, یہ جی مستدرک علی الصحیحین. اور جو عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے عبارت نقل کی ہے صفحہ نمبر اس کا 754 جلد اول حدیث نمبر 1396, بالکل واضح حدیث ہے یہ. عن علی بن الحسین عن ابی ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كانت تزور قبر عمها حمزہ كل جمعۃ. اللہ اکبر. ہر جمعے کو زیارت حضرت حمزہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جایا کرتی تھی. خیر سامعین اب یہ یاد رہے امام حاکم نے اس لیے عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے جو عبارت نقل کی ہے وہ امام حاکم کی ہی حدیث کی موافقت میں کی ہے. الحمدللہ امام حاکم نے کچھ ایک آدھ الفاظ اس کے اندر اختصاراً ذکر نہیں کیے. میں ویسے خیانت بھی کہہ سکتا تھا لیکن نہیں, وہ حدیث الگ سند سے الگ متن کے ساتھ ہے, اس لیے میں نے حافظ حاکم کو یہاں خیانت کار نہیں کہا, گو کہ وہ میرے مسلک کے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اس بندے نے جو کام کیا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو الحمدللہ اس سے بڑی دلیل کیا دکھائیں. اور یہ حدیث بالکل صحیح اور ثقات کی حدیث ہے, اس پہ کوئی جر کر کے دیکھو حوالے نہ دکھاؤں منگول جیلمی. ویسے ہر عبارت ہم ایک نشست میں تو نہیں نہ دکھائیں گے, پہلے جر تو وارد کرو اس کے بعد توثیق آئے گی الحمدللہ. ہاں اور میں اس وہابی مولوی کو بھی جانتا ہوں جو جر کرنے کے لیے بڑا اتاولا ہو رہا ہوتا ہے. کر ہاں ذرا جر بیٹے, تجھے نہ وہابی اکابرین کے حوالے دے دیں مارا, میں سیدہ بحال ہی نہیں کر دو ذرا صحیح. باتوں کی بات سامعین, اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسی دلیل پیش کرنے جا رہے ہیں. مرزا منگول جیلمی اگر واقعی اپنے باپ کا ہے تو جس شخصیت کی ہم عبارت پیش کرنے جا رہے ہیں, ماہر علم حدیث, ماہر نشر علم حدیث, ماہر توثیق و تضعیف روات, امام ابن حبان, ان کا اپنا عمل دکھانے لگے ہیں. اگر ایک باپ کا ہے نا, ذرا شرک کا فتویٰ لگا, ان کے عمل کو بدعت کہے, اس کے بعد ایک الزامی جواب بھی دیتا ہوں, مرتا مر جائے گا مرزا جیلمی تو مستری, تیری ساری دیہڑیاں مک جائیں گی الحمدللہ, تو کبھی یہ بات نہیں کر سکے گا. اور یہ انڈیا پاکستان کے نہیں, بیروت کی چھپی کتاب الثقات ہمارے پاس موجود ہے, جلد نمبر 5 امام ابن حبان کی. اور اس میں جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 326 پر وہ اپنا عمل, صاحب کتاب اپنا عمل یہاں پہ لکھ رہے ہیں. اس میں انہیں سند کی بھی ضرورت نہیں, وہ خود اپنی بات کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں جی, ما حلت بشدت فی وقت قیام بطوس, اپنے طوس کے قیام کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ طوس میں تھے. فزرت قبر علی ابن موسیٰ الرضا, کئی دفعہ امام رضا صلوات اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے. ودعوت اللہ ازالتها عنی الا استجیب لی. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں امام رضا صلوات اللہ علیہ کی قبر پر کئی مرتبہ زیارت کے لیے گیا, اور وہاں پر کیا ہوا, جب میں نے وہاں پر دعا کی اپنے تمام تر حاجات کی برابری کے لیے, ان کے طلب کے لیے, کیا ہوا جی, الا استجیب لی. اللہ اکبر. وہ ساری مستجاب ہوئیں, جب دعا کی وہ مستجاب ہوئی. لیں سامعین, صاحبان قبور تو کچھ کر نہیں سکتے, صاحبان قبور تو کوئی استغفر اللہ ربی و توب الیہ کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے. اور یہاں پہ ہو سکتا ہے باسی علم کی کڑی میں ابال آ جائے منگول علمی صاحب کی کہ یہ جو ابن حبان کی آپ نے عبارت پیش کی ہے یہ امام ابن حبان کا اپنا عمل ہے, ہم اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیتے. امام ابن حبان کل کو یہ کہہ سکتا ہے جو معاذ اللہ امام حسن تک کے بارے میں بکواس کر دے کہ شاہی کوئی نہیں علیہ اعوذ باللہ تعالیٰ, وہ پھر ملعون آگے جا کے کیا نہ کرے گا. تو بہرحال اس پہ پھر ہم منگول جیلمی کو ایک الزامی الحمدللہ جواب دیتے تھے. اگر تو ابن حبان کا یہ عمل ٹھیک نہیں, بیٹے اپنی سات پشتوں کو آواز دے منگول جیلمی, وہ عبارت اور وہ الزامی جواب پیش کرنے لگوں کہ ساری زندگی یاد کرے گا. پھر بیٹا ابن حبان کی تقریباً 7,500 احادیث پر مشتمل جو ان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان, پھر یہ بھی تمہارے پہ حجت نہیں. پھر 7,500 حدیثیں جو ابن حبان کے اپنے دعوے کے موافقت میں صحیح بھی ہیں, صحیح ابن حبان, پھر 7,500 صحیح احادیث کو تمہیں رد کرنا پڑ جائے گا. جی الحمدللہ. سامعین چیلنج ہے اسے میرا, اور دنیا کے ہر بد عقیدہ وہابی اس جیسے گندے عقیدے والے خناس کو میرا چیلنج ہے. ابن حبان نے خود یہ لکھا کہ والی خراسان کی زیارت کے لیے کئی دفعہ گیا, الا استجیب لی. اللہ اکبر. اور ہوا کیا, ہر دفعہ میری دعا مستجاب ہوئی. الحمدللہ یہ قبر والی خراسان صلوات اللہ علیہ کی کرامت ہے, یہ حرم والی خراسان کی فضا کی کرامت ہے. الحمدللہ میری اپنی گئی ہوئی ہیں, میں خود مولا رضا کا زوار ہوں. تو بہرحال
اب اگر ابن حبان کی یہ بات ٹھیک نہیں تو اس کی صحیح ابن حبان کیسے ٹھیک ہو گئی؟ پھر بیٹا 7,500 صحیح احادیث کو الوداع کہنے کے بارے میں ذرا اپنی رائے قائم کر لینا، اور اس کے بعد پھر میں تمہارے اسٹوڈنٹس سے یہ پوچھوں گا کہ اس سے بڑا منکر الحدیث کون ہے۔ سوچ سمجھ کے بات کیا کر۔